آپ کا ایک عالم دین سے، یا آپ ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، میں عالم دین سمجھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اب آپ کی زبان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے: تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو. ابھی نصب العین تھوک رہا ہوں میں سن لیجئے، پھر سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تھوک لیجئے. تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو. تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ گا رہے ہیں بہرحال. نہیں کچھ اضافے گا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو. چلے ایک اضافہ میں نے کہا گفتگو میری ہے، میں کچھ اضافے لگ رہے ہیں نہ، ایک اضافہ ہو. ٹھیک ہے علامہ ابتسام، کیونکہ یہ باتیں ویسے بھی کم ہے اس کی شان ہے میری نظروں میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ ہے، میں کم کیے، زیادہ نہیں کیے. میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حق نہیں کر سکتے میری نظروں میں. اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں. نہیں تیرے نہیں آپ، میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں. سوال تو کر لینا. کر لیں. تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو. تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ. بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے. بکواسی بغیرت سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو، جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں. ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے. اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہود یہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے، اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت اور تسکین پہنچانے کے لیے. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے، جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے، جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے ظالم قرار دے، جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکرے کا ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی ٹومی کہہ کے پکارے، جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے. تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے، مجھے وہ جو مرضی کہتا تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس لیے آپ نے یہ سارے الفاظ بولے. اچھا، اب جن کے لیے آپ نے بولے ذرا ان کا بھی اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوقات نبی کے ہم اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہماری جان قربان. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کہانیاں سنانے والا کہا گیا، حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی، کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اجڑی ڈال دی گئی، آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا، بے شک.
کبھی آپ کے منہ سے، اب اپنے سارے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے. بالکل رکھے، میں کروں گا بات. کبھی میں نے پہلی بات آپ کو واضح کر دی، میرا کوئی لفظ مرزا جیلمی کے لیول کا نہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو. کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس کے اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد اچھا میری بات سن لیں. قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایڈریس کیا، اتلم بعد ذالک کا زنیم کا الفاظ استعمال کیے. یعنی ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ولد یعنی بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے. ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کے مخالفین ہیں، جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری سورت لہب کو نازل کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ ناب کیا، تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دریاں اڑ رہی ہوتی تھی؟ کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں آیات کی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم آیات کی تلاوت نماز میں کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے الفاظ کو نبی اپنی بات میں تلاوت کرتے تھے نہیں. آپ نے ممبر رسول کی بات، ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا، تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی، اس میں کوئی بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی؟ نبی اسوے کی بات ہو رہی ہے سوال نا. اسوے نماز پڑھنا کس کا اسوہ ہے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم. نبی نماز میں جب ان آیات بینات تلاوت کر رہے تھے، اس سے کون سی بات ہلاکی ہوتی؟ میں اب سوال نہیں سمجھتا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک، میں نے آپ کو یہی بتایا جب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب تلاوت فرماتے تھے حاضر بعد آپ نے چونکہ اس میں مناظرے میں آ گئے، مناظرے میں نہیں آیا، میں نے وہ بات کی حق ہے. میں ابھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، انگوروں کے باغ میں پناہ لی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بارے میں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کے لوگ ہدایت دے، مجھ کو پہچانتے نہیں. اب اگلی بات ذرا سن لیں، اس کے متبادل پہلو بھی ذرا سن لیں. کیا اب متبادل پہلو ذرا سنیں، کیا وہ بندہ جس سے کعب بن اشرف یا ابو رافع یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، کیا ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے لشکر روانہ نہیں کیے گئے؟ اور کیا کعب بن اشرف کے جرائم میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی تشبیب کرتا تھا؟ کیا اس کے جرائم میں بات شامل نہیں کہ مسلمان عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرتا تھا؟ جو بندہ مسلمانوں عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرے وہ بندہ تو واجب گردن زدنی ہے. اور جو بندہ کعبہ صحابہ کرام کے بارے میں آئے روز صبرائی لہجہ اختیار کرے اور قرآن جی کی بغیر مفہوم تلاوت کو گالی نہ تبدیل کرے، مجھے بتا چکے ہیں تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہے ان کے اوپر، اور ان پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، بھاگ کر جان بچائی. سنا ان کے پیچھے بچے لگا دیے تھے، وہ پتھر مارتے تھے. آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات ایسی نہیں بتا سکے، میں آپ کو معذرت کہوں گا، آپ کو ایسی بات بھی ایک بھی نہیں بتا سکے جس میں میرا ایک لفظ بھی مرزا جیلمی کے ان الفاظ کے برابر، اس نے قابلین امت کے لیے کیے ہیں. میرا کوئی لفظ اس کے لفظ کے برابر نہیں، میرا ایک لفظ اس کے برابر نہیں، یعنی کہ وہ بھونکنے کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، خنزیر قدم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ آتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک جو پہلے ہی فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سن لیں، پہلی بات ہم میری علم کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرے، وہ فتنہ ہے. ایک میری یہ سن لیں، اگر تو ہم نے کوئی شیعہ سنی تکفیر کی بحث کی ہے، اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے، اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کہا ہے، اگر میں جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آپ مجھے بات کریں. ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں. اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اس نے ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اگر مجھے بندہ گالی دے گا نا تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا، میں آپ کو کر لوں چھوٹی درس، جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں.